شبانہ میری پیاری دوست تھی، کبھی کوئی بات مجھ سے نہیں چھپاتی تھی۔ اس کی ماں سوتیلی تھی، اس لیے اپنے دکھ سکھ کی باتیں وہ میرے ساتھ کر لیا کرتی تھی اور اپنے دل کا بوجھ شیئر کر کے دل ہلکا کر لیا کرتی تھی۔ ہماری دوستی ایک دو دن کی نہیں تھی، بچپن سے ہی تھی۔ شبانہ مجھ پر ایسا اعتماد کرتی تھی کہ سگی بہنیں بھی شاید ہی ایک دوسرے پر کرتی ہوں۔ جب ہم نے میٹرک پاس کیا تو ہمارے والدین کو شادی کی فکر لگ گئی۔ آگے پڑھانے کے حق میں وہ نہ تھے اور پڑھاتے بھی کیسے، جبکہ ہمارے علاقے میں دور دور تک کوئی گرلز کالج بھی نہیں تھا۔ میرا رشتہ تو میرے چچا زاد سے طے تھا، لیکن شبانہ کے والدین کو اس کے لیے کافی پریشانی اٹھانی پڑی، کیونکہ کوئی موزوں رشتہ اس کے خاندان میں موجود ہی نہیں تھا۔ کافی تگ و دو کے بعد بالآخر ایک مالدار گھرانے سے اس کا پیغام آ گیا۔ یہ زمیندار لوگ تھے، لڑکا اکلوتا اور تمام جائیداد کا وارث تھا۔ ایسی لڑکی چاہیے تھی جو خوبصورت بھی ہو۔ گاؤں میں ان دنوں کسی لڑکی کا میٹرک پاس ہونا بھی اعزاز کی بات ہوا کرتی تھی۔ بس دونوں گھرانوں کو ایک دوسرے کو موضوع سمجھ کر بات پکی کر لی گئی۔ میری شادی کے 6 ماہ بعد شبانہ بھی بیاہ کر اپنے گھر چلی گئی۔ رخصتی کے وقت وہ بہت خوش تھی، پھول کی طرح کھلی ہوئی تھی اور شاداب، دلہن بن کر 14ویں کا چاند لگ رہی تھی۔ میں نے اس کے کان میں کہا، دولہا میاں تو دیکھتے ہی تم پر فدا ہو جائیں گے۔ سنا ہے وہ بھی کم خوبصورت نہیں۔ وہ مسکرا کر رہ گئی۔ اس کی ملکوتی مسکراہٹ آج بھی میری آنکھوں میں سمائی ہوئی ہے۔ ولیمے والے دن میں جا نہ سکی کیونکہ میرے میاں کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی، تو میں نے جانے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ لیکن پھر میں نے 15 دن بعد دولہا دلہن کی دعوت کا انتظام اپنے گھر پر کیا۔ جب شبانہ دعوت پر اپنے شوہر کے ہمراہ آئی تو میں نے محسوس کیا کہ وہ کچھ خاموش اور بجھی بجھی سی ہے۔ مجھے کچھ تشویش ہوئی کیونکہ وہ بہت زیادہ لیے دیے ہوئے تھی اور انداز بڑا ناپا تولا سا تھا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ ایسا کیوں ہے۔ وہ میری بہت بے تکلف سہیلی تھی، بات بات پر کھلکھلانے والی اور خوش مزاج۔ اس کا دولہا تو جوان اور خوش شکل تھا، زمیندار گھرانے کا خوشحال شخص تھا۔ پھر بھلا ایسی کون سی بات تھی جو شبانہ کے اس کے رویے کا معجب بنی تھی؟ شبانہ کی مرجھائی ہوئی صورت دیکھ کر ایک بے نام سا زخم میرے دل پر لگا۔ اس وقت تو اس سے کوئی سوال نہیں کیا، البتہ چند روز بعد اس کے گھر ملنے چلی گئی۔ اتفاق سے اس کا شوہر گھر پر نہ تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گئی جو ابھی تک سجا ہوا تھا اور کاغذی پھولوں سے مزین تھا۔ کچھ خاطر تواضع اور رسمی باتوں کے بعد میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، شبانہ کیا بات ہے؟ آخر کیوں اتنی خاموش نظر آتی ہو؟ کیا سسرال میں کوئی دکھ ملا ہے؟ بولی، کوئی دکھ نہیں، سب لوگ بہت اچھے ہیں۔ دیکھو، میں تمہاری بچپن کی ساتھی ہوں اور تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں۔ پہلے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپاتی تھی، اب بھی مت چھپاؤ۔ کہنے لگی، اب کسی اور کا راز میرے راز میں شامل ہے اور یہ ایسی امانت ہے جس میں خیانت نہیں کر سکتی۔ راز بتا کر خیانت ہی تو کروں گی، اور ایسا میں قیامت تک نہیں کر سکتی۔ ایسا مت سوچو شبانہ، میں اور تم اب بھی ایک ہی ہیں۔ جیسے ہم پہلے ایک دوسرے کے رازوں کے امین تھے، اب بھی رہیں گے۔ یہ عہد زندگی کے آخری سانسوں تک باقی رہے گا۔ خدارا مجھے اور اذیت میں نہ رکھو۔ غرض بڑی جدوجہد کے بعد میں نے اسے قائل کر ہی لیا کہ وہ راز بتانے پہ آمادہ ہو گئی۔ اس نے کہا، تم تو جانتی ہو میں فراز سے شادی پر کتنی خوش تھی۔ میرے دل کی سلیٹ خالی تھی، اس پر پہلا نام اس کا لکھا گیا تھا، لیکن میں کم نصیب تھی کہ وہ مجھے مکمل انسان کے طور پر نہیں ملا۔ کیا مطلب؟ یوں سمجھ لو کہ اسے شادی سے کوئی غرض نہ تھی، لیکن ماں باپ کو حقیقت کا علم نہیں تھا۔ میرے سسر صاحب اپنے بیٹے کے سر پر صحرا سجانا چاہتے تھے۔ ہر باپ کی طرح انہیں بھی اپنے اکلوتے فرزند کی خوشی دیکھنے کی چاہ تھی۔ وہ اپنی زمین و جائیداد کا وارث چاہتے تھے۔ روز روز کے اسرار سے فراز پریشان تھے، لیکن طبعاً اس قدر شرمیلے تھے کہ والد کو بتا نہ سکے کہ شادی کرنے سے کسی لڑکی کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ بالآخر والدین جیت گئے اور بیٹے کو شادی کے لیے مجبور کر دیا۔ فراز مارے بندھے دولہا تو بن گئے، لیکن انہوں نے پہلے ہی دن ساری بات کھل کر مجھے بتا دی۔ کہا کہ میں نے سوچا تھا کہ ایک بار والدین کے میرے صحرا سجانے کی خوشیاں دیکھ لیں، پھر میں کچھ دن بعد تم سے جھگڑا کر کے تمہیں آزاد کر دوں گا۔ تم جہاں چاہو اپنے والدین کی مرضی سے شادی کر لینا۔ انہوں نے یہ بات رو کر اتنی بے بسی سے کہا کہ میرا دل کانپ گیا۔ میں نے طلاق لینے سے صاف انکار کر دیا۔ بدنامی کا یہ داغ اپنے دامن پر نہ لگنے دوں گی۔ میری قسمت میں جو لکھا تھا وہ مجھے مل گیا۔ وہ مجھے پہلے ہی روز سے اچھے لگے۔ ان کی صورت اور ان کی باتوں نے میرے دل میں گھر کر لیا۔ سوچا کہ اب زندگی انہی کے ساتھ گزار دوں گی۔ شاید کہ قدرت کو میرا امتحان مقصود تھا اور خود کو عبادت میں گم کر کے جیون گزار دوں گی۔ میرا رب یہی چاہتا ہے کہ اس کے نزدیک ہو جاؤں اور دنیاوی رشتوں کو ثانوی سمجھ لوں۔
معلوم نہیں میری سوچ صحیح تھی یا غلط، مگر دل کے بہلانے کو کوئی نہ کوئی تعویل درکار ہوتی ہے، سو میں نے بھی اس طرح کی تعویلوں میں پناہ لے لی ہے۔ اب میں اداس اور پریشان نہیں ہوں، اور کسی قسم کے دکھ کا احساس میرے دل میں نہیں۔ شبانہ نے اتنے بڑے حوصلے سے اپنا راز میرے دل کے دامن میں ڈال کر کہا کہ ایک بار اس وعدے کو دہرا دو کہ میری زندگی تک کم از کم اس راز کو اپنے دل میں ہی رکھو گی، کبھی کسی کے سامنے افشا نہ کرو گی۔ میں نے اس سے وعدہ کر لیا۔ وہ مطمئن تو پہلے ہی تھی، مزید مطمئن ہو گئی۔ دوسری بار ملی تو بولی کہ سونیا، فراز بہت اچھے انسان ہیں، وہ مجھے بہت محبت کرتے ہیں اور مجھے بھی ان سے محبت ہو گئی ہے، وہ میرا خیال رکھتے ہیں، لیکن ایک بات کا وعدہ انہوں نے مجھ سے لیا ہے کہ ہمیشہ ان کے راز کو راز رکھوں گی اور کبھی ان کے خاندان کے لیے رسوائی کا سبب نہیں بنوں گی۔ ان میں خوبیاں بہت سی ہیں، جو کمی ہے وہ قدرت کی جانب سے ہے، اس کا کوئی مداوع ان کے اختیار میں نہیں۔ میں اس کی بات سمجھ گئی تھی، میں اپنی سہیلی کا حوصلہ دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی، لیکن مجھے ان الفاظ میں تسلی دی کہ سونیا، جسے تم اتنا بڑا ایشو سمجھ رہی ہو، میرے نزدیک کوئی بڑا مسئلہ نہیں، اگر انسان چاہے تو ہر طرح سے زندگی گزار سکتا ہے۔ دراصل کچھ لوگ بنے ہی قربانی کے لیے ہوتے ہیں، تبھی ان کے قدموں میں زندگی بسر کرنے کا عہد کر لیا ہے۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی۔ میں نے پوچھا، کیا تم نے بھی کوئی عہد فراز سے لیا ہے؟ ہاں، میں نے ان سے یہ کہا ہے کہ عمر بھر کے لیے یہ وعدہ کیجیے کہ آپ کبھی عشاء کے بعد گھر سے باہر نہیں رہیں گے، ورنہ مجھے تنہائی کا احساس ہوگا اور کیا پتا کہ وحشتیں مجھے گھیر لیں۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ ہر حال میں بعد نماز عشاء رات صبح تک میرے ساتھ رہیں گے۔ یہ عجیب و غریب وعدہ تھا، تاہم اپنی سہیلی کو مطمئن پا کر میں بھی پرسکون ہو گئی۔ ان کی شادی کو 12 برس بیت گئے۔ وہ پرسکون جیون گزار رہے تھے، کبھی کسی سے کوئی شکایت، کوئی جھگڑا نہ سنا۔ لیکن جتنے یہ دونوں پرسکون تھے، فراز کے والدین اس قدر بے سکون تھے، کیونکہ ان کا اکلوتا وارث ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم تھا۔ رفتہ رفتہ انہوں نے اپنے بیٹے کے کان کھانا شروع کر دیے کہ دوسری شادی کرو تاکہ جائیداد کا وارث پیدا ہو، ورنہ یہ سب دھن دولت، زمین جائیداد کس کام کی؟ فراز انکار کرتا رہا، لیکن جب والدین نے اصرار ترک نہ کیا تو اس نے بہت سوچ سمجھ کر ایک شرط رکھ دی کہ مجھے شادی کرنی ہے تو زمیندار بلال کی بیٹی سے ہی کروں گا، کسی اور سے شادی نہ کروں گا۔ وہ جانتا تھا کہ یہ امر ناممکن ہے، کیونکہ زمیندار بلال کے باپ نے اس کے دادا کو گولی ماری تھی، وہ ان کے گھر کے سربراہ کا قاتل تھا، ان سے خاندانی دشمنی چلی آ رہی تھی۔ اس کڑی شرط کو بھی فراز کے والد نے قبول کر لیا اور جی توڑ کر اپنے باپ کے قاتل کی پوتی کا رشتہ حاصل کرنے کی تگودو میں مصروف ہو گیا۔ بالآخر اس کی کوششیں کامیاب ہوئیں اور انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ فراز کو دینا منظور کر لیا۔ جب اس امر کا علم شبانہ کو ہوا تو وہ ہکا بکا رہ گئی، اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا، مگر جب فراز نے بھی تصدیق کر کے تمام صورتحال بتائی تو شبانہ نے کہا، فراز، تم بہت بڑی غلطی کر رہے ہو، تمام عورتیں میری مانند صابر نہیں ہوتی، ان لوگوں سے برسوں کی خاندانی دشمنی ہے، جب شادی کے بعد یہ راز کھلے گا تو سوچو کہ کیا حالات کیا رخ کریں گے، دشمنی دگنی طاقت سے زندہ ہو جائے گی۔ اب بھی وقت ہے، شادی سے انکار کر دو یا راہ فرار اختیار کر لو۔ فراز صدا کا بزدل تھا، خاص طور پر وہ اپنے ماں باپ کے سامنے دم نہیں مار سکتا تھا۔ اس نے سوچا اب کیا کرے، بیوی بھی صحیح کہتی ہے، ادھر شادی کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھیں، وہ تھا کہ خوف سے مرا جاتا تھا۔ شبانہ تو ایک عجیب لڑکی تھی جس نے اس کا پردہ رکھ لیا تھا، لیکن ہر لڑکی شبانہ جیسی تو نہیں ہوتی، آنے والی نے کوئی نہ کوئی قیامت کھڑی کرنی ہی تھی۔ تاریخ رکھ دی گئی اور فراز خود اس بھنور سے نہ نکل سکا، تو اس نے سوچا کہ اس سے پہلے کہ عزت کا جنازہ نکلے، کیوں نہ وہ خود منو مٹی تلے جا سوئے، بھلا ایسی زندگی جینے کا بھی کیا فائدہ ہے۔ تبھی اس نے خودکشی کا فیصلہ کر لیا اور ایک حکیم سے بھاری رقم دے کر زہر خرید لایا۔ وہ دوا جس کو اس نے زہر سمجھ کر پھانکا تھا، دراصل وہ زہر نہیں تھی، بلکہ اس کی زندگی کے لیے تریاک ثابت ہوئی۔ نہ جانے کیسی دوا تھی کہ اسے کھاتے ہی سر چکرایا اور حالت غیر ہو گئی۔ وہ جہاں کھڑا تھا وہیں زمین پر لیٹ گیا کہ اب مرنا تو ہے اور موت کا سامان بھی خود ہی تو کیا ہے۔ اس کے بعد اسے الٹیاں شروع ہو گئیں، جو دوا رگو پے میں اترتی گئی، اس کے ہوش جاتے رہے۔ دوبارہ ہوش آیا تو اس نے پاس رکھا پانی کا جگ منہ سے لگا لیا۔ کچھ دیر بے سود پڑا رہنے کے بعد جسم میں پھر سے طاقت اود کر آئی۔ 2-3 گھنٹے بعد وہ پھر سے اٹھ بیٹھا اور آب حیات نے اس کے جسم کو طاقت و توانائی بخش دی۔ وہ جو موت سے گلے لگنے چلا تھا، کسی نے اسے پھر ہاتھ سے پکڑ کر چلانا شروع کر دیا۔ یقین نہ آ رہا تھا کہ وہ اب تک زندہ ہے۔ خدا جانے حکیم صاحب کے پاس یہ کیسی جادوئی دوا تھی جس نے اسے زندگی بخش دی تھی۔ قدرت بھی کیسے کیسے معجزے دکھاتی ہے کہ زہر امرت بن چکا تھا۔ ایک بار پھر اسے والدین کی خوشی کے لیے صحرا باندھتے ہی بن پڑی تھی۔ گاؤں کے ماحول میں اگر کوئی مرد اتنے عرصے تک اولاد سے محروم رہے تو اسے خود بخود دوسری شادی کا اذن مل جاتا ہے اور کوئی بھی اس پر خفگی نہیں کرتا۔
کوئی مرد بھلا 12 سال تک صبر کرتا ہے اگر اسے اولاد کی خوشی نہ ملے، قصوروار اگر عورت نہ بھی ہو تب بھی قصور اس کے سر ڈال دیا جاتا ہے۔ شبانہ نے بھی لب سی لیے تھے، کسی سے کوئی شکوہ نہ کیا، فراز سے بھی نہیں، جس نے اسے وعدہ کیا تھا کہ وہ کبھی بھی عشاء کے بعد گھر سے دور نہیں رہے گا۔ آج دوری کی پہلی رات تھی کہ جب وہ اپنے جیون ساتھی کے بغیر اپنے کمرے میں تنہا تھی۔ اسے کتنا غم تھا کوئی نہیں جانتا تھا۔ اس نے عشاء تک شوہر کے لوٹ آنے کا انتظار کیا اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنے کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیا، کیونکہ ان دونوں میں طے تھا کہ اگر کسی رات عشاء کے بعد فراز نہ آیا تو پھر وہ کبھی اس کے لیے اپنے کمرے کا دروازہ نہیں کھولے گی۔ آج وہ دن آ چکا تھا۔ صبح جب وہ اپنی نئی دلہن کے کمرے سے نکلا تو شبانہ کا خیال کر کے بہت پریشان ہوا۔ یہ سوچ اس کے لیے بہت تکلیف دہ تھی کہ اس کے بغیر اس نے گزشتہ رات کس طرح گزاری ہوگی۔ خود کو ملامت کرنے لگا اور جب ملامت کا بوجھ نہ سہ پایا تو اس کے گھر کی طرف چلا گیا، جہاں اس نے شبانہ کے ہمراہ زندگی کے 12 سال گزارے تھے۔ بیرونی دروازہ کھلا پڑا تھا۔ وہ بے دھڑک گھر کے اندر پہنچ گیا اور سیدھا اپنے بیڈ روم کی طرف گیا۔ دروازہ ابھی تک اندر سے بند تھا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ مسلسل دستک دیتا رہا، دروازہ کھٹکھٹاتا رہا، لیکن سوائے خاموشی کے دوسرا جواب محصول نہیں ہوا۔ ناچار اس نے کھڑکی کو توڑ ڈالا اور اندر داخل ہو گیا۔ سامنے شبانہ بستر پر سو رہی تھی، مگر یہ معمول کا سونا نہ تھا، وہ گہری ابدی نیند سو رہی تھی۔ وہ سوتن کا دکھ برداشت نہیں کر سکی اور موت کو گلے لگا لیا۔ اتنے برس صبر کے ساتھ پاکیزگی کی امین رہنے والی اس کی جدائی نہ سہ سکی۔ جب پھولوں سے دامن بھرنے کا وقت آیا تو دامن جھٹک کر چلی گئی اور قسمت والی نے اپنا دامن پھولوں سے بھر لیا۔ شبانہ کی موت کا دکھ ہر ایک کو تھا، لیکن فراز کے والدین کو قدرت نے آخری عمر کے حصے میں وہ خوشی عطا کر دی کہ جس کے وہ برسوں سے منتظر تھے۔ فراز کو دوسری شادی راس آ گئی اور وہ 3 بچوں کا باپ بن گیا۔ اس نے جو دوا زہر سمجھ کر کھائی تھی وہ اس کے لیے تریاک بن گئی تھی۔ بچوں کی محبت کے سہارے اس نے باقی زندگی گزار دی، لیکن شبانہ کو کبھی نہ بھلا سکا۔ جب بھی کبھی اس کا ذکر آتا اس کی آنکھیں بھیگ جاتی تھیں۔ جی تو ویورز، کیسی لگی آپ کو میری کہانی؟ اور اگر اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔